کھائیں گے، یہ کام نہیں بنے گا، لیکن کھانا کھا سکتے ہیں، شرع حرام نہیں ہے۔ آپ لیکن میں اگر دیکھتا ہوں کہ یہ دکان ہے مسلمان کی، لیکن وہ قادیانی مصنوعات کی کوئی چیز بیچتا ہے، قادیانی مصنوعات کی کوئی چیز ہے، مثلا شیزان کی کوئی چیز ہے، جوس ہے، مختلف چیزیں ہیں شیزان کی، اور بھی کافی چیزیں ہیں، وہ بازار میں مل جاتے ہیں، کاغذ ختم نبوت والوں کے پاس آپ کو مل جائے گی، آپ لے لیں وہ چیزیں، آپ نہ لیں مارکیٹ سے کسی قیمت پہ۔ یہ ہم جائز قرار نہیں دے سکتے کہ قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کیا جائے۔ قادیانی کو ہم کس بیس پہ کہتے ہیں؟ ملک کے جید علماء کرام نے قادیانی کو کافر کہا، مختلف ممالک میں ان پہ فتوے لگے، اور پاکستان کو اللہ نے ایک اور اعزاز عطا فرمایا کہ پاکستان میں ان کو سرکاری سطح پہ کافر قرار دیا گیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ تھا، اس زمانے میں قادیانیوں نے کہا کہ مولانا نورانی اور علامہ عبد المصطفیٰ الازہری، بھٹو صاحب ہم مسلمان ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج کے لیے بھی جاتے ہیں، اور خیر خیرات یہ بھی کرتے ہیں، بزرگوں کے آراس میں بھی ہم شریک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ لوگ کافر کہتے ہیں، فیصلہ کریں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے وہ پورے آئین، پوری اسمبلی کو، قانون ساز اسمبلی کو، ذوالفقار علی بھٹو نے وہ کمیٹی ہال بنا دیا، اور وہاں پہ کہا کہ جتنے بھی لوگ آئیں ان سے سوال جواب کریں۔ سوال جواب ہوتے رہے، اور 6 دن کی مسلسل 6 دن کی جو ہے وہ بحث کے بعد بھٹو صاحب نے فیصلہ کیا، اٹھا، اور بھٹو صاحب نے کہا کہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، یہ تو مجھے علم تھا کہ قادیانی کو میں نبی نہیں مانتا، لیکن وہ کافر ہیں یا کافر نہیں ہیں اس کا فیصلہ میرے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ کافر لوگ کیوں کہتے ہیں۔ لیکن آج کے بعد میرا ذہن کھل گیا، میں نے علماء کرام کے دلیل و دلائل دیکھے، اور اس کے بعد میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ قادیانی مرتد کافر ہے۔ اور وہ پھر قانون کا سہارا ملا، پھر وہ قومی اسمبلی میں گیا، قومی اسمبلی نے پاس کیا، فیڈرل گورنمنٹ میں گیا، وہاں سے پاس ہوتے پورا جو اس کا ہوا، اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے قادیانی کو متفقہ طور پہ کافر قرار دیا گیا۔ اور اس کے بعد قادیانی نے جب بھٹو، مجھے یاد ہے وہ روز مجھے یاد ہیں، وہ دن مجھے یاد ہیں کہ جب بھٹو نے وہ قانون تھا، مسودہ تھا، اس مسودے پہ دستخط کرنا تھے، تو نورانی صاحب نے کہا کہ یہ اندر جو اس کے وہ پٹے والے وغیرہ ہوتے ہیں، اور وہ یہ مسودہ لوگوں کے MNAs کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن یہ عام مسودہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ کا جو ہے وہ مسودہ ہے۔ وہ خود لے کے ان سے عملے سے لے کے، وہ جو بڑے ترے والے لوگ اندر ہوتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، سامان ایک دوسرے کے کاغذ وہاں پہ پہنچانا، اس ٹیبل کا چکر وہاں پہنچاؤ، اس ٹیبل سے لے آؤ، یہاں پہنچاؤ، وہ نورانی صاحب نے کہا کہ یہ کام میں خود کروں گا۔ اور جب وہ آئے، بھٹو کے سامنے رکھا، تو بھٹو نے دستخط کر کے اس پہ کاغذ پہ بھٹو نے دستخط کیے کہ قادیانی کافر ہیں، دستخط کر کے پھر زور سے قہقہ لگا کے ہنس کے کہا کہ مولانا صاحب میں نے اپنے پھانسی کے پھندے پہ دستخط کر دیے ہیں۔ بھٹو کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ تو بھٹو کے قتل میں براہ راست قادیانی، کیونکہ وہ اس زمانے میں بھی تھے، یا اسی علاقے کے بلوچ، بابا مولوی نے بیڑا غرق کیا، مولوی تھا ایک مولوی نے، بابا جسٹس مولوی مشتاق احمد اس کا نام تھا، جس نے بھٹو کو کافر قرار دے، جس نے بھٹو کو قاتل قرار دے کر اور بھٹو کو قاتل قرار دیا، اور اس نے فتویٰ دیا۔ اب وہ کون تھا؟ جسٹس مولوی مشتاق احمد ضرور نام تھا اس کا، لیکن وہ قادیانی تھا۔ آپ جائیں نیٹ پہ آج دیکھ لیں وہ کہاں دفن کہاں ہے، وہ قادیانی تھا، فریادی قادیانی تھا۔ مسعود محمود کو ایک آدمی کو پکڑا کہ فلاں نواب کو تم نے مارا ہے، اس نے ہاں میں نے مارا ہے،
کیوں؟ کہنے لگے کہ مجھے مسعود محمود نے کہا. مسعود محمود کون تھا؟ مسعود محمود قادیانی تھا. کہا مجھے مسعود محمود نے کہا. فریادی قادیانی، گواہ قادیانی، جج جس کے پاس فیصلہ گیا وہ قادیانی. تو ان لوگوں نے بھٹو کو پھانسی دی اور ذوالفقار علی بھٹو تختِ دار پر چڑھ گئے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ